جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی زبان سے ہمیں یہ بتلا دیا کہ ایمان والو، جب بھی تمہارے سامنے کبھی ایسا موقع آئے تو ان لوگوں کو کبھی بھی تسلیم نہ کرنا، کتنے ہی اخلاق والے ہوں، کتنے ہی کردار والے ہوں، کتنے ہی اچھے انداز والے ہوں۔ لیکن میرے بھائی دوستو، آج پھر بھی سادہ مسلمان بہت سے ان سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں، جس کی بنا پر آج انہی قادیانیوں کو، مرزائیوں کو پاکستان کے آئین میں غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ لیکن آج کی حکومتوں کو بعض باہر والی قوتیں، بیرونی قوتیں استعمال کر رہی ہیں کہ قادیانیت کا جو یہ بیج بویا گیا اس ملک میں، اس بیج کو ذرا ہوا دی جائے، اس بیج کو اوپن کیا جائے، اس کو کچھ باہر نکلنے دیا جائے۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے جانثار وفادار صحابہ کبھی بھی پیارے نبی کی ختم نبوت پر فرق نہیں آنے دیا، جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ میرے بھائیو دوستو، یہی معاملہ آج پاکستان کی دھرتی پر ہو رہا ہے، جس میں ختم نبوت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مرزائیت کے فتنے کو اٹھنے دیا جائے، اس کو ہوا لگنے دی جائے۔ لیکن وہی صحابہ کی تاریخ کو دہرانے والے آج محبوب کے وفادار امتی علماء حق اس میدان میں اترتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آج وہی معاملہ گزشتہ دنوں میں مبارک ثانی کیس کے نام سے ایک عدالت کے اندر کیس آیا، ٹھیک ہے، مرزا بشیر الدین کی تفسیر کو تقسیم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، منع کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جب ان کو اس ملک کے اندر اجازت نہیں، تبلیغ کی اجازت نہیں، اپنے لٹریچر پھیلانے کی اجازت نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اس ملک کے اندر اپنی ان چیزوں کو سامنے لائیں۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، علماء نے اسی وقت گرفت کی اور عدالت کے کٹہرے میں اس کو لا کر کھڑا کر دیا، اور وہ اپنی سزا بھگتتا رہا۔ لیکن پھر بھی وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر گیا، تو وہاں پر جب اس کیس کو سامنے لایا گیا تو گزشتہ دنوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے یہ پیش ہوا، تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو ذرا مہلت دے دی، فیصلہ دیا۔ لیکن جب علماء کو پتہ چلا، علماء میدان میں نکلے اور کہا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان کو جو ریلیف دیا ہے، اجازت دی ہے کہ کوئی بھی قادیانی، کوئی بھی مرزائی اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر اپنے معاملے کو واضح کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے چار دیواری کے اندر۔ میرے بھائی، ایسا ہرگز نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، قتل جرم ہے، چار دیواری کے اندر جرم نہیں ہوگا؟ قتل اوپن بھی جرم ہے، چار دیواری کے اندر بھی جرم ہے۔ تو کیا پیارے نبی کی توہین، پیارے نبی کی گستاخی جیسا اوپن جرم ہے، چار دیواری کے اندر بھی جرم ہے؟ جس کو قاضی فائز عیسیٰ نے تسلیم کیا کہ مجھ سے بھول ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے معاملے کو واپس لیتا ہوں۔ چنانچہ دوبارہ کیس جب سماعت کیا گیا تو وہاں پر یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے رجوع کیا علماء کے سامنے، اور اپنے ان معاملات کی بنا پر کہا کہ میں انشاءاللہ العزیز اس میں علماء کی کمیٹی کو بلاؤں گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ جب معاملہ انہوں نے مختصراً ذکر کر دیا تھا، رجوع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، کر لیا تھا، لیکن تفصیلی فیصلہ، تحریری فیصلہ یہ علماء کی موجودگی میں دوبارہ سماعت کیا گیا، معاملے کو دوبارہ تحریر کیا گیا۔ کچھ شکیں تھیں جن سے مرزائیوں کو یہ معاملہ سامنے ان کے لیے آسانی کا پہلو دیتا تھا، لیکن ان شکوں کو نکال دیا گیا ہے، اثر نو اس فیصلے کو تحریر کر کے دوبارہ درج کر دیا گیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ علماء کی قربانی ہے۔ آج اگر یہ معاملات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے، عقیدت کے، عشق کے معاملات اگر حق پر ہوں، حقیقی ہوں، تو میرے بھائیو دوستو، تو یہ عشق اندر نہیں رہتا، عشق باہر نکل کر دکھاتا ہے۔